ظہور حجت الحسن جیسا السلام اللہم کل ولی کل حجت الحسن صلاة علیہ وعداد وباہی فی حاضر الساعد ولی وحافظ وقائد ونصر ودلیل وعید حتی تسکنہ ارزقت مطیع فیہا طویلا یا رب العالمین محمد وحکر علی محمد فائد الفرج علی محمد یا مولد یدرکنی السید یدرکنی بالفضل عباس علیہ السلام صلوات بواز بلند تلاوت فرمائی السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تقبیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صلوات بواز بلند تلاوت فرمائی کچھ بھی آ جاؤ میری جان او بھائی پچھلے کے اندر ادھر آ جاؤ آگے آؤ دیر بیٹھے اندر آؤ یار تماشا تھوڑی بھائی ذکر مجلس سے یاد اگر ریسٹ کرنی ہے تو جا کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے خداوند عزت بارگاہ عزت میں اہل حق صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے میرے سخی عباس کے پیٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس کے لیے سے خالی نہ جائے مولا بانی مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے جتنا ہو سکتا ہے بلند آمین کہیے گا میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا جتنا ہو سکتا ہے بلند آمین کہیے گا میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تجیب فرما بعد الظہور مالی کا دیدار نصیب فرما بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ تھوڑا اور سیکھ اجازت ہے سے کہا ڈیوٹی شروع کی حاضری واجب تھی اس لیے کہ بہت ہی پیارا بھائی ہے میرا حسن رضا حسن صاحب انہوں نے حکم کیا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی حاضر خدمت ہو گیا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت توجہ ہے جھوٹ کے سمندر میں
بیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بسترے مرض پہ لیٹا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنے سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اجازت ہے سرکار؟ چاہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، اس نے واقعہ لکھا، سیاہ لکھا۔ کیا ہوا تھا؟ تاریخ کے مورخ کی قلم کی سیاہی پھیکی کو پڑ گئی تھی۔ اس نے سرکار پہلی جنگوں کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا۔ اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ وہ کربلا کو بھی جنگ لکھ سکتا تھا، لیکن حسین ابن علی نے 10 محرم 1 ہجری کربلا کے میدان میں جنگوں کی اصولوں کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، وہاں جو لاکھوں کٹھے ہوئے تھے ان کو جبیروں کے لالچ تھے، جہاں جو 72 آئے تھے وہ حسین کی نصرت میں آئے تھے، وہاں جو لاکھوں کٹھے ہوئے تھے ان سب کے آگے خزانوں کے منہ کھولے گئے تھے، جہاں جتنے بھی آئے تھے وہ حسین کے عشق میں آئے تھے، حسین کی محبت میں آئے تھے، حسین سے محبت کر رہا تھا۔ خدا قسم بندہ نہیں عقیدہ بولے گا جتنے بیٹھے ہو کم نہ سمجھنا، خود کو میں بہت جلدی کرنے لگا ہوں کیونکہ سفر ڈھیر کر کے آیا ہوں، آگے بھی سفر ڈھیر کرنا ہے، اپنی مجلسوں سے نکال کے وقت آپ کے لیے نکالا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، وہاں تلواریں تھی یا نہتے تھے، وہاں جتنے بھی آئے تھے ان سب کو جبیروں کے لالچ تھے، خزانوں کے منہ کھلے کیے گئے تھے۔ یہاں جو 72 آئے تھے وہ حسین کی محبت میں آئے تھے، وہ حسین کی نصرت میں آئے تھے۔ وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، وہاں محنتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، جہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، وہاں تلواریں تھی یا 72 تھے۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ یہاں سے اکبر گیا، وہاں سے 10,000 بھاگا، یہاں سے قاسم گیا، وہاں سے 20,000 بھاگا، یہاں سے غازی گیا، وہاں سے 50,000 بھاگا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ 72 میں ایک بھی نہیں تھی، کیونکہ انہیں حسین نے چنا ہوا، اور جسے حسین چن لے، آئے توجہ ہے سکا، جسے حسین چن لے، انہیں حسین نے چنا تھا، اور جسے حسین چن لے وہ حبیب ہوتا ہے۔ میں مجمع نہیں دیکھ کے پڑھتا، خدا قسم اتنا سفر کیا ایک بندہ ہی بات وصول کر لے حاضری ہو جائے۔ انہیں حسین نے چنا، حسین بادشاہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے، حسین ایک کارخانے کا نام ہے۔ کربلا عراق شہر کے، کربلا عراق کے ملک کا شہر نہیں۔ لفظ خدا قسم بہت قیمتی ہے، میں آپ کو شاید لفظ یہ نہ دیتا، لیکن شاید میرے دل میں آ گئی کہ میں حوالے کروں یہ بات۔ کربلا عراق کا ایک شہر نہیں ہے، حسین کا کارخانہ ہے، حسین کا کارخانہ ہے، کیونکہ ایسا خوبصورت کاریگر ہے حسین۔ 10 محرم 1 ہجری کربلا کا میدان، حسین نے کربلا کے جنگل میں ایسے سانچے رکھے جن میں سرکار حسین انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا۔ جن سانچوں میں حسین انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا۔ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا حسین بناتا ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے گھر نہیں ہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔
بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں ہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے لنگر کھانے نہیں ہیں جتنے حسین کے لنگر کھانے ہیں۔ اگر زبان ہے تو زبان سے جواب دینا، بڑے سے بڑے بادشاہ کی اتنی سبیلے نہیں ہیں جتنے حسین کی سبیلے ہیں۔ اگر زبان ہے تو زبان کو حرکتوں میں جملہ حوالے کرتا ہوں، اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ آپ سلام۔ اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ یہ بارگاہ تو یقیناً نہیں ہے، گھر ہے، لیکن یہ گھر اب حسین کا گھر بنا ہوا، کیونکہ یہاں حسین آئے۔ توجہ مکمل فرمائیں۔ اہتمام مجلس کرتے ہیں، اہتمام مجلس کروا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں۔ انتظار میں ہوتے ہیں حسین ہر صف پہ کہ کوئی ہے جو حر بننا چاہتا ہے۔ آج بھی حسین حر بنا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، میں مجمع دیکھ کے بات نہیں کر رہا، ایک بندہ تو ہوگا شاید اس کے لیے بات یہاں سے نکل آئی۔ کیا نہیں تھا حر کے پاس؟ حر کے پاس نماز تھی، سرکار صرف حسین نہیں تھا۔ یہ صرف کتنا ضروری ہے ابھی دیکھنا۔ ان کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھی۔ ان کے پاس روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ ان کے پاس حج تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ ان کے پاس کلمہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ پورا اسلام تھا حر کے پاس، صرف حسین نہیں تھا۔ 10 محرم 100 ہجری کربلا کا میدان، حر نے اپنے لہو کے ساتھ ایک کربلا کی ریت میں الشود لکھا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں سے صرف حسین نکال لیا جائے، پیچھے یزیدیت کے بچتا ہی کچھ نہیں۔ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں سے صرف حسین نکال لیا جائے۔ حسین بادشاہ کو ماننے کے لیے کسی فرقے کسی مسلک میں گئے، یہ بہت شہنشاہ ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ کسی بارگاہ کے باہر کھڑا کرتے ہیں تلاشی کے لیے تو وہ قبلہ جسم کی تلاشی لیتا ہے، عقیدے کی تلاشی نہیں لیتا، کیونکہ حسین کی بارگاہ سب کے لیے کھلی، کچھ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، حوابی ہے، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ حسین کی مجلس میں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب ذکر سے منع نہیں کرتا۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں خدا کرم، پھر کہہ رہا ہوں ان کی عقیدتاً کو دیکھتے ہوئے ذکر ہر بندہ کروا ہی سکتا۔ توجہ مکمل، وہ نیتیں دیکھتے ہیں، حیثیتیں نہیں دیکھتے۔ ہر بندہ بادشاہ حسین کا ذکر کروا نہیں سکتا، اور دو دیکھے دینے سے حسین نہیں ملتا۔ 4 پانی کے کپ لگا کر سبیلے لگانے سے حسین نہیں ملتا، اتنا سستا نہیں ہے حسین۔ توجہ ہے، حسین کو صحیح ماننے کے لیے کتنوں کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ حسین بادشاہ کی عزت کی قسم، ایک لفظ میرے دل میں ہے، میں اندر سے چاہ رہا ہوں کہ باہر نکل آئے۔ حسین بادشاہ کسی مسلک کی قید کا نام نہیں، بندہ جس بھی مسلک میں ہے حسین کے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس صف اعضاء پہ بیٹھنے کا؟ لفظ سناؤ سرکار۔ ہر انسان کے کاندھے پہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے، توجہ، 2 فرشتے ہر انسان کے کاندھوں پہ، جو 9 لاکھ اکٹھے ہوئے تھے کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ آج پھر 1400 سال کے بعد کیسے پتا چلے وہ حسین والے مسلمان کون ہیں، یزید والے مسلمان کون ہیں؟ مسلمان یہاں بھی تھے، مسلمان یہاں بھی تھے۔ اللہ نے قرآن میں واقعات وقت گزارنے کے لیے رکھے، نام ہے وقت گزارنے کے لیے قرآن کی یہ واقعہ پڑھیں گے۔ بات اتنی قیمتی ہے خدا قسم، گھر تک ثواب، جب بستر پہ سو گے تب اس بات کا لطف آئے۔ اللہ کا ایک نبی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، اس کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگ میں اس کو پھینکا جا رہا ہے،
دور سے چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی چونچ میں پانی کا قطرہ. باقی بڑے پرندوں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا پرندہ اس دہتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. باقی پرندوں نے روک کے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے میں اسے بجھانے جا رہا ہوں. وہ جو سامنے آگ لگی ہے میں اسے بجھانے جا رہا ہوں. بجھانے. پرندوں نے کہا تو چھوٹا سا پرندہ، تیری چونچ میں پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی آگ، وہ سالوں کی جمع کی لکڑی تیرے اس کے طرح سے بجھ جائے گی. بندہ نہیں عقیدہ بولے گا خدا کا سب. اگر عقیدہ جو مجھے کے ساتھ ملتا ہوا تو ضرور بولنا، اگر نہ ملتا ہوا تو بے شک نہ بولنا. اس پرندے نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کر میں اللہ کو گواہ بنا دوں گا. برودیوں سے نہیں تھا، اس لیے ذکر حسین بھی آ کے بیٹھا کرو تاکہ تم اللہ کو گواہ بنا سکو کہ تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے جو بندہ آ کر مجلس شبیر میں بیٹھے گا اس کے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں گے یہ حسینی مسلمان، یہ یزیدی مسلمان. تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہے. جو بھی آ کے صف اعلیٰ پہ بیٹھے گا اس کے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں گے کہ یہ حسین والا، یزید والا. 26 رجب کو ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے فرمایا تھا نہیں. میرا توجہ کیا مصائب شروع کریں، بات ایک اور لے لیتے ہیں. 26 رجب کو ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے فرمایا نہیں. توجہ، ہاں کہنا آسان ہے، نہیں کہنا مشکل ہے. دشمن کا دربار ہے، حسین کھڑے اور حسین نے فرمایا نہیں. اب ولید کہتا ہے حسین ابن علی کیوں نہیں؟ لفظ اس نے کہا کیوں نہیں؟ حسین فرماتے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی. ولید کہتے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، حسین ہیں، آپ جواب بھی تو دیں. میں نے اس سے جا کے جواب دینا ہے. اس نے مجھ سے پوچھنا ہے حسین سے کیوں نہیں بیٹھ کی؟ بندہ نہیں عقیدہ بولے گا جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو لیکن حاضر ضرور بیٹھنا. اس نے کہا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، میں نے اسے جواب لکھنا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ حسین کی بیعت طلب کر. حسین کو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کر. حسین ابن علی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی. یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، یہ بات تو وہ بھی جانتا ہے. حسین باتیں فقط تو سے جا کے یہ کہہ دے انا حسین ابن علی. اگلی بات وہ خود ہی سمجھ آئے گا. جب اس کا باپ میرے بابے کی بیعت نہیں دے سکا تو میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب میرا بابا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ حسین کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا. حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں ہی نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا. جہاں سے چلتے چلتے یہی ہاتھ آدم کا ہاتھ تھا. اگر بولو تو یہی ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ سارا ہاتھ ہی حق کا ہاتھ تھا اور حق کبھی باطل کے ہاتھ میں آ نہیں سکتا. حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا، یہاں فکر ہے، فکر سن. حسین نے یہ نہیں فرمایا میں، بادشاہ فرمایا مجھ جیسا، مجھ جیسا. اس کا مطلب جو بھی فکر حسین پہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے. کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک نظریے کا نام ہے. ایسے نہیں حسین نے بیٹے قربان کر دیے. کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک نظریہ ہے اور حسین ابن علی ایک نظریے کا مالک ہے جس کو ماننے کے لیے کسی مسلک، کسی فرقے، کسی بھی مسلک، میں شیعہ سنی حوابی دیوبندی سے نکل کے بات کرتا ہوں، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے.
حسین کسی مذہب میں قید ہے ہی نہیں. ایک ہی شرط ہے حسین کو ماننے کے لیے، وہ شرط یہ ہے ابا ایک ہونا چاہیے، اماں نیک ہونی چاہیے. حلالی ماں کے بچے ہی حسین کو مان سکتے ہیں. میں بالکل مطمئن ہو کے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کیونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے باپ کی وراثت نہیں، اماں کی شرافت چاہیے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ڈھیر باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. وقت بالکل جو آپ کے حصے کا وقت تھا آپ کو دے چکا. کسی بھی لمحے عزاداری شبیر سے چار لفظ دے رہا ہوں، پیغام سمجھو، نصیحت سمجھو، وصیت سے. ولایت امیر نہیں چھوڑنا، عزاداری شبیر نہیں چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہیں کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہیں کرنا. یہ چار لفظ وہ لفظ میرا لیتا، ٹھیک ہے. ماحول جیسا بھی ہے، بے نیازی جس طرح بھی ہے، میں ماحول سے بے نیاز ہو کے مجلس پڑھ چکا ہوں. کیونکہ وقت یہاں آپ ہی نہیں بیٹھے، یہاں 14 موجود، اور جب سب بجتی ہے نا، سب سے پہلے وہ بی بی آتی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں رومال ہے، اور وہ بی بی انتظار میں ہوتی ہے کوئی عزادار اپنی آنکھ سے آنسو نکالے، میں وہ آنسو اپنے رومال پہ لے کے حسین کی قبر پہ جاؤں اور جا کے کہوں اٹھ حسین، میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آیا. چند دن کا اب چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا حسین. 8 کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. کل 9 محرم ہے، پھر 10 محرم ہے. کربلا میں پیاسے ہیں اس وقت بچے. سکینہ کا بھائی علی اصغر بڑا پیاسا ہے. احترام سے 2 یا 4 جملے آپ کے حوالے کرتے ہیں. مولا بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ عزاداری ان کی نسلوں میں شامل فرمائے، جنہوں نے مجھے اور آپ کو اس صف پہ آنے کا شرف دیا اور وسیلہ بنے کہ ہم ان کے وسیلے سے ذکر حسین کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. مولا ان گھر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. 6 ماہ کا تھا علی اصغر، ظالم نے پہلے اپنا ضمیر مارا، پھر اس ملعون نے علی اصغر کو تیر مارا. خدا کی قسم 3 شہادتیں ذاکر صحیح، ہر شہادت ایک ایک ہے. علی اصغر وہ بادشاہ ہے میرا جس کی شہادتیں 3 ہیں. 3 دفعہ شہید ہوا ہے اصغر. اگر تو ہائے کرے تو جملہ کہوں، اصغر نے دین پہ اتنا خون دیا ہے جتنا ماں کا دودھ بھی نہیں دیا تھا. یہ میرے بادشاہ کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی، بالکل سفر میں گزر گئی اس بادشاہ کی زندگی. اکبر دین چھوڑ چکے تھے، عباس اتر چکے تھے، کربلا کی ریت پہ تلوار ذوالفقار پہ ماتھا رکھ کے حسین نے فرمایا حل من ناصر یا رسول اللہ، کون ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. حسین نے جملہ کہا، خیمے میں جھولے میں تڑپا اصغر، جھولے میں اصغر کرتا. اصغر کی ماں نے فوراً بلا تسبیح اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، آواز دے کے کہا حسین آپ کا اصغر خیمے میں بہت تڑپ رہا. حسین خیمے کے قریب آئے، ہاتھ سے اصغر لیا، اپنے ہاتھ پہ اصغر لے کر ایک لفظ کہوں، کتابیں کہتی ہیں حسین کے اصغر کے لب اتنے خشک ہو چکے تھے، اصغر چاہتا تھا کہ میں لب کھولوں لیکن کھلتے نہیں تھے. میں سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا، مجھے معاف کرنا.
خدا کی قسم حسین اصغر کو دیکھ کر میں ڈھیر جملے چھوڑا ڈھیر جملے چھڑ پیا. حسین اصغر کو لے کر 9 لاکھ کے سامنے آئے. حسین نے رو کے کہا یہ 9 مربع میل میری ملکیت ہے. کیا کہنے حسین تیری چوٹی پہ زندگی قربان کروں. اپنی ہی ملکیت کے پاس کھڑے ہو کے حسین کان سے کہہ رہا تھا اس بہتے دریا سے 2 گھونٹ میرے اصغر کو پلا دو. جس دریا کا مالک تھا نا حسین 9 مربع میل حسین کی ملکیت تھی دریا جو حسین نے بنی اسد کے قبیلے سے خریدا تھا. اور اسی دریا کے من پہ کھڑے ہو کے حسین نے کہا اس بہتے دریا سے 2 گھونٹ پلا. یہ حرام پانی تو نے خود ہے بہانہ بچے کا دیتا ہے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا حسین نے اصغر دیکھ کے کہا اصغر عیسیٰ بھی ماں کی گواہی پہ بولے گا تو فخر عیسیٰ ہے. عیسیٰ بھی بولا تھا تو بھی بول. جب اتنا جملہ کہا نا اصغر بھی بول کے کہتا بابا ان سے پانی نہ مانگ انہوں نے تیری ماں کو بھی خالی توڑا. ان سے پانی نہ مانگ. اصغر یہ کہتے ہیں پانی خود پینا ہے بہانہ بچے کا لے رہے. اصغر کہتے ہیں بابا میں تیرا ساتھ دیتا ہوں میں تیری گواہی دیتا ہوں. کتاب کہتی حسین نے اصغر نے کہا میرا دیکھو یا حسین نے آواز دے کے کہا اصغر میں تجھے ہاتھوں پہ بلند کرتا ہوں تو اپنے لبوں سے خود پانی مانگ. جب حسین کا اصغر حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا نا یا اصغر بلند ہونا تھا اصغر کے لبوں سے نکلا العطش 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 میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں. 3 دفعہ حسین کے اصغر نے کہا میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں. یہ جتنے بھی ظالم تھے انہوں نے یہ لفظ سنا انہوں نے کمر پھیر کے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے اس نے کون سی بغاوت کی. عمر بن سعد نے دیکھا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی. یہ فوراً حرام زادے کے خیمے کے قریب آیا جو شراب پی رہا تھا. اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے. اس نے جلدی ہرملا سے آ کے کہا تجھے لایا کس لیے ہے جلدی کر وہ دیکھ حسین کا اصغر بول رہا ہے. اگر یہ بچہ بولتا رہا ہم جیتی جنگ ہار جائیں گے. کتابیں کہتی اس نے شراب اتنی پی لی تھی اس حرامزادے نے اپنا صندوق کھولا اس صندوق میں سے ایک ہی تیر دکھائی دیا اور ان بغیرتوں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ کسی بھی جنگ میں یہ تیر انسان کو نہیں مارنا. اسے مارنے کے لیے پہلے شرط یہ تھی کہ یہ فقط گھوڑے کو مارا جاتا ہے یا ہاتھی کو مارا جاتا ہے. اس تیر کی 3 نوکیں تھی. اس حرامزادے نے وہی تیر جلدی سے اٹھایا. اس کا تیر اٹھانے اتنا بدن تھا کتابیں کہتی اس تیر کو چلانے کے لیے کوئی بھی جوان اس کو تیر کو ایسے کھڑے ہو کے نہیں چلا سکتا تھا. پہلے اپنا گھٹنا زیب میں رکھا جاتا پھر اس تیر کو چلایا جاتا. اس حرامزادے نے کمان میں تیر ڈالا. اس نے چاہا میں اصغر کو تیر ماروں اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے. اصغر کو تیر مارنے کے لیے اس نے تیر چھوڑنا چاہا اس کے ہاتھ سے تیر گرا. اس نے پھر تیر اٹھایا اس نے پھر چلانا چاہا اصغر کے مارنے کے لیے اس کے ہاتھ سے تیر پھر گرا. کیا 4 یا 5 دفعہ مقتل کی کتابیں کہتی جب اس کے ہاتھ سے تیر گرا عمر بن سعد باز ہے کہ کہتا تو بڑا بہت بڑا تیر انداز ہے تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا. کہتا جب بھی میں تیر چلانے لگتا ہوں وہ سامنے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پتہ نہیں اس بچے کی ماں ہے یا بہن ہے. میرے سامنے قرآن اٹھا کے کہتی ہے اوے میرے اصغر دیکھ اوے اپنا تیر دیکھ اور میرا اصغر 6 ماتا اور تیرا تیر بہت ہائے بلند کرو ہائے بلند کرو ہائے بلند کرو. اس حرامزادے نے اپنا گھٹنا ریت پہ رکھا. عمر بن سعد نے کہا جلدی کر تیر چلا. عمر بن سعد نے کہا جلدی کر تیر چلا. کہتے پھر ایک کام تو کر مجھے شراب کا جام اور پلا مجھے حسین کا اصغر اکبر دکھائی دے. کتابیں کہتی اس نے تیر چلانا چاہا
یا بی بی خیمے کے در پہ آئی، بی بی تیر انداز خاندان سے دین میں بیویوں کا نام دینے کا قائل نہیں ہو، جملہ سن کے ہائے ضرور کرنا۔ بی بی نے آواز دے کے کہا اصغر ذرا اپنے بابے کے ہاتھوں پہ بلند ہو، اصغر اس کا نشانہ تو نہیں حسین ہے، اصغر اگر تیر حسین کو بچ گیا اصغر میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اصغر ہاتھوں پہ تڑپا، اصغر نے کہا اماں مجھے بتا میں کیا کروں؟ بی بی کی آواز آئی اصغر تھوڑا اوپر ہو، اصغر ہاتھوں پہ بلند ہوا، بی بی کی آواز آئی اصغر تھوڑا دائیں ہو، اصغر تھوڑا دائیں ہوا۔ اس حرام زادے نے تیر چھوڑا، تیر اصغر کے حلق میں لگ کر حسین کے بازو پہ لگا۔ کتابیں کہتی اگر حسین کے بازو میں یہ تیر نہ لگتا، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں سگے، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں صغیر جاتا۔ جب حسین کے بازو پہ تیر لگانا، اماں اس کا تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ ابھی سمجھنے نہ یہ آئے تجھے نہیں نکلی، ایک اور جملہ پڑھو۔ کتابیں کہتی یہ ظالم کا تیر اتنا وزنی تھا، یہ اصغر کو تیر مارتا نہ، فقط اصغر کے تیر پھینک دیتا۔ اتنا وزنی تیر اس نے حلق میں اصغر کے مارا۔ اب حسین کے بازو پہ تیر ہے اور اصغر کے حلق میں تیر ہے۔ حسین بلا تشبیہ اصغر کو یوں اٹھا کر خیموں کی طرف لے گئے۔ حسین نے خیموں کی طرف کمر کی، حسین نے کہا اصغر اگر اس حالت میں تجھے خیموں میں لے گیا، اصغر یا تیری بہن مر جائے گی یا تیری ماں مر جائے گی، اصغر میرا ساتھ دے۔ حسین نے ناد علی پڑھ کے اصغر کے تیر میں ہاتھ ڈالا، اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے۔ حسین نے ناد علی پڑھ کے اصغر کے تیر میں ہاتھ ڈالا، یا حسین نے تیر کھینچنا چاہا، ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ میں آیا، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین دادیوں کو پوتے بڑے میں آئے۔ ہائے بلند کرو یار، ہائے بلند کرو۔ حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے۔ آخر جملہ ممبر میں چھوڑو، حسین پانی پلا کر، یہی جملہ کون؟ حسین بیٹے کو پانی پلوا کر خیمے کی طرف جانے لگے۔ بی بی خیمے کے در پہ آئی، اصغر کا گلا بی بی نے لٹکا دیکھا، بی بی نے خیمہ چھوڑا۔ حسین نے آواز دے کے کہا میرا تو ساتھ دے، وہاں کائنات کا بادشاہ ہے میرا حسین، جس نے اپنے بیٹے کی قبر خود بنائی ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میرا بادشاہ حسین وہاں ہے جس نے تلوار ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ حسین نے اصغر ریت میں رکھا، میں جلدی کرتا پیا تیری ہائے جانے بی بی جانے، خدا قسم حسین نے اصغر جیسے ہی ریت میں رکھا نا، کتابیں کہتی بنا تحبیب حسین نے واپس اصغر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، لگا کے کہا اصغر مجھے معاف کرنا، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، اصغر تیرا جسم بڑا نرم۔ ہائے بلند کرو، منزل ایک بڑھاؤ، نام ہیرو کے بیٹھے یار ممبر میں چھوڑا۔ حسین نے کہا اصغر کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم۔ حسین نے اصغر ریت پہ کربلا کی قبر پہ ریت لٹایا۔ حسین نے بیٹا لٹانے کے بعد بیٹے کے پیروں پہ مٹی ڈالی، ریت ڈالی۔ کتابیں کہتی حسین اصغر کا چہرہ دیکھتے رہے، حسین نے ٹانگوں پہ ریت ڈالی، حسین اصغر کا چہرہ دیکھتے رہے، حسین نے پیٹ پہ ریت ڈالی، حسین اصغر کا چہرہ دیکھتے رہے۔ جب اصغر کے چہرے کی باری آئی، حسین نے یوں کمر پھیری، حسین نے کمر پھیر کے اصغر کے چہرے پہ ریت ڈالی، یا ناد علی پڑھ کے اللہ اکبر بلند کر کے حسین نے تلوار کھینچی، حسین گھوڑے کی زین پہ آئے۔ حسین کتابیں کہتی ایسے بفرے شیر کی طرح 9 لاکھ میں ٹوٹا۔ حسین نے روک ٹھہرو اور تم نے میرا اصغر مار دیا، ٹھہرو اور تم نے میرا اکبر مار دیا، ٹھہرو۔ کیا حسین نے زی چھوڑی شام غریبہ، ان حرامزادوں نے نیزوں پہ سر بلند کیے۔ آخری جملہ ممبر میں چھڑتا پیا، بی بی جانے پہ رہائے جانے، بی بی
لیڈر نے تیرا ماتم جانے، ان حرام زادوں نے کہا ہم نے 72 مارے ہیں، یہ سارا پتھر ہے۔ ایک حرام زادہ کہتا ہے بچہ کہاں ہے جس نے ہم سے پانی مانگا تھا؟ ایک حرام زادہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیموں کے پیچھے حسین اپنے بیٹے کو دفن کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے اشارہ کیا، 300 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کر گھوڑوں پہ سوار ہوئے، یہ خیموں کے پیچھے گئے، انہوں نے ریت میں نیزے مارنے شروع کیے۔ نیزہ ریت میں نہیں بج رہا تھا، سکینہ کے سینے میں بج رہا تھا۔ ایک نیزہ ریت میں گیا، وہ نیزہ خالی نہ آیا، عسکر کا لاشا ساتھ لایا۔ اس حرام زادے نے نیزے کی انگلی سے عسکر کا لاشا اٹھایا، یہ بیویوں کے پاس آیا، اس نے آواز دے کے کہا اس کی ماں کون ہے؟ بی بی سامنے آئی، اس حرام زادے نے بی بی کے سامنے عسکر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، خنجر نکالا، عسکر کا گلا جلا کیا، لاش گھوڑوں کے شمبوں کے نیچے، سر کو نیزے پہ بلند کیا۔ بی بی کی آواز آئی کوئی میرا اکبر اور اکباش اور حسین اور میرا عسکر بچا لو، اور میرا 6 ماہ کا